بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اب سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو روایات موضوع اور من گھڑت ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان من گھڑت روایات سے بچ سکیں۔ دراصل یہ امت کے درمیان میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کے بہت بڑے نقصان ہیں اور اس کے ہم سب ذمہ دار بھی ہیں۔ کہیں نہ کہیں بعض وہ علماء بھی ہیں جو بنا تحقیق کے بیان کرتے ہیں، بعض وہ خطیب بھی ہیں جو بنا کسی تحقیق کے اور کسی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں ان کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس خطیب کی زبان پر دیکھیں موضوع اور من گھڑت روایات، موضوع اور من گھڑت واقعات ان کی زبان پر رہتے ہیں۔ ہماری مساجد کے اندر، ہمارے جلسوں کے اندر ہم اتنا بڑا انتظام کرتے ہیں، عوام سننے کے لیے آتی ہیں اور ہم اتنا بھی نہیں کر پاتے ان کے لیے کہ ہم ان کے لیے تحقیق تو کر لیں۔ جو بات ہم ان کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہماری بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا اس کو ہم سنیں گے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ لیکن آپ نے اس کو بیان تو کیا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جھوٹی بات کو جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ایک بڑا نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ جو صحیح احادیث ہیں، صحیح روایات ہیں، ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس طرح خلط ملط ہو چکا ہے کہ اب معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی من گھڑت ہے۔ بیان کے اندر کوئی اثر بھی ہمارے باقی نہیں رہا۔ بہرحال یہ بھی ایک دجل کا حصہ ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ دجال یہی تو کرے گا نا کہ صحیح اور غلط کو خلط اور ملط کر دے گا۔ دجل کا معنی یہی آتا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسٹیج سے اور ممبروں سے غلط چیزیں بیان کی جائیں۔ بہرحال یہ ایک دجل ہے اور دجالی فتنہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب علماء کو اور ہم سب خطیبوں کو اور خاص طور سے عوام کو بھی اس کے اندر ہمارا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو روایات من گھڑت ہیں اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو بڑے ادب سے، بڑی محبت سے ایک طرف جا کر کے آپ ان کو سمجھائیں اور ان سے اس کا حوالہ ضرور طلب کریں۔ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے نبی کی طرف کوئی منسوب کرتا ہے، بظاہر وہ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بھی بڑے خطیب ہیں، آپ ادب کے دائرے میں رہ کر کے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی نشاندہی کی ایک آسان صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری مساجد کے اندر بہت سے چارٹ ہوتے ہیں جن کے اندر احادیث لکھی رہتی ہیں، کسی کے اندر آداب لکھے ہوتے ہیں، کسی کے اندر سنتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے چارٹ بھی ہماری مساجد کے اندر پہنچنے چاہیے جن کے اندر یہ موضوع اور من گھڑت روایات بیان کی جائیں اور ان کے اوپر ہم اس طرح کا نشان لگائیں کہ ان کو بیان نہ کریں، نہ ہی ان کو سنا جائے، نہ ہی ان کو بیان کیا جائے۔ اگر کوئی بیان کرنے والا ہے تو اس کو اس کے اوپر متنبہ کیا جائے۔ اس طریقے سے اب ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ ہم بچپن سے ان روایات کو سنتے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ بعض مرتبہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے تو ان کے پاس ایک حوالہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے۔ زیادہ تر عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جی فضائل اعمال میں ہے، اور فضائل اعمال کے اندر ایک اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں وہ فضائل کے باب کے اندر مقبول ہوتی ہیں۔ محدثین کا ایک اصول ہے۔ ایک تو اسی طرح عام ضعیف ہے، ایک ہوتی ہے ضعف شدید۔ ضعف شدید کو بھی آپ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے محققین، یہ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے
کہ کون سی روایت ضعیف ہے یا کون سی روایت ضعف شدید میں آتی ہے اور کون سی روایت موضوع اور من گھڑت کے درجے میں آتی ہے۔ بہرحال ان روایات کی نشاندہی کی جائے اور ان کا ایک چارٹ بنایا جائے اور مساجد کے اندر ان کو چسپاں کیا جائے، تاکہ جلد از جلد ہماری مساجد سے، ہمارے محلوں سے اور ہماری مجلسوں سے یہ موضوع اور من گھڑت روایات نکل کر کے چلی جائیں اور اس فتنے سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور میں واضح کر دوں، کچھ ضعیف روایتیں ہیں اور وہ ضعف شدید کے درجے کی ہیں اور وہ فضائل اعمال کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، تو اس تعلق سے بھی ایک بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن حضرت نے فضائل اعمال کے مقدمے کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری حدیث کی کتاب ہے جس کو میں نے جمع کیا ہے، تو اس کے اندر میں نے حتی الامکان تحقیق کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کچھ روایات کو ان کو لیا ہے دوسری کتابوں سے، زیادہ تحقیق ان کے اوپر ہو نہ سکی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت کے بارے میں محققین یہ ثابت کر دیں کہ روایت موضوع یا من گھڑت درجے کی ہے تو اس کو فوراً نکال دیا جائے۔ تو حضرت نے اس بات کو واضح کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بات واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ روایت ضعیف ہے اور ضعف شدید ہے یا موضوع یا من گھڑت ہے، تو حضرت نے خود اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کو فضائل اعمال سے الگ کر دی جائے۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ حضرت نے جان بوجھ کر کے اس کے اندر موضوع یا من گھڑت روایات کو شامل کیا ہے، سب نہیں ہے، کوئی ایک یا دو اگر اس طرح کی مل جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہم تحقیق کر کے یا ہمارے علماء نے جو تحقیق کی ہے اس کو جب بیان کیا جائے گا تو پھر ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ فضائل اعمال کے اندر ہے۔ یقیناً فضائل اعمال ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ بہرحال ہمیں یہ سلسلہ آگے جاری رکھنا ہے اور جو اس طرح کی موضوع اور من گھڑت روایات ہیں ہم ان کی نشاندہی کریں گے۔ پھر سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا، ان کی نشاندہی کی جائے گی اور اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو فتنے امت کے درمیان ہیں انشاءاللہ ان کی نشاندہی کی جاتی رہے گی، اور کس طریقے سے ان فتنوں کو ہمیں روکنا ہے انشاءاللہ وہ بھی تدابیر علماء کے مشورے سے، اساتذہ کے مشورے سے آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔